وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن. السلام علیکم. کراچی پلانٹیشن ڈرائیو میں آپ کا میزبان ہمایوں خیم خانی آپ کے ساتھ حاضر ہے. اس وقت ہم جس لوکیشن پر موجود ہیں یہ کنیز فاطمہ سوسائٹی نیو کراچی ہے. ویسے تو موسم کی تبدیلی پوری دنیا پر ہی اثر انداز ہو رہی ہے اور پاکستان پر بھی اس کے خاص اثرات مراتب ہوئے ہیں. کراچی جیسا بڑا شہر اس وقت گرمی کی شدت اور لو کی لہروں سے شدید متاثر ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ سبزے اور ہریالی کی کمی ہے. خبر رسائی اداروں کے مطابق پچھلے چند سالوں کے اندر سینکڑوں لوگ اپنے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کی وجہ صرف اور صرف گرمی کی شدت اور لو کی لہر ہے. اداروں کی کارکردگی سے مایوس ہو کر چند نوجوانوں نے گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے کراچی کو اس کام کا بیڑا اپنے ہاتھوں میں سنبھالا. اپنے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے یہ ہاتھوں میں بیج اور پودے لیے نکل پڑے ہیں روڈوں پر. تو یہ قرطاس ہم ہیں مصور تیرے، تو گلستان شاداب ہم باغباں. اس کام کا خیال کیسے آیا اور یہ ٹیم کیسے بنائی؟ جب ہم نے امید بہار کے فاؤنڈر سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا یہ درخت لگاؤ مہم یہ میرا بنیادی آئیڈیا تھا اور یہ خیال تقریباً ہر بندے کو آیا ہوگا، لیکن میں نے صرف یہ خیال پیش نہیں کیا بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. جب میں نے یہ خیال لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ میرے ساتھ آتے گئے، جڑتے گئے اور باقاعدہ ایک پوری ٹیم ہم نے بنا دی. تو اس طرح ہم نے یہ کام کا آغاز کیا ہے. آگے مستقبل میں آپ کہاں تک اسے لے کر جانا چاہتا ہیں؟ بیسیکلی یہ جو کام ہم نے درخت لگاؤ مہم شروع کیا، کراچی کی جو موسمی حالات ہے اس کے پیش نظر ہم نے شروع کیا. تو ہمارا تقریباً 3 سال باقاعدہ اس پہ کام کریں گے. اس کے بعد اگر ہم 50% بھی اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی جو علاقے ملک بھر میں جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی وہاں بھی جائیں گے، اور اس طرح دوسرے جو عوامی مسائل ہوں گے معاشرے کو جن کی ضرورت ہوگی ان پہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا کہ عوام میں شجر کاری کے لیے شعور بیدار ہو چکا ہے. علاقے سمیت دور دراز سے آئی ہوئی خواتین اور بچے بھی بڑے زور و شور سے پودے لگانے میں مصروف تھے. اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے. ان کی ٹیم میں شامل ماہر شجرکاری سے بھی ہم نے کچھ گفتگو کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کون سے پودے ہیں جو آپ لوگ لگا رہے ہیں؟ ہم جامن لگا رہے ہیں، چیکو لگا رہے ہیں، نیم لگا رہے ہیں اور پیپل وغیرہ لگا رہے ہیں ہم یہاں پلانٹ. اچھا، انہیں لگانے کا کوئی خاص طریقہ کار ہوتا ہے؟ بالکل، اس کا لگانے کا خاص طریقہ کار ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے 1x1 یا 1x1.5 کا، اگر آپ ایک بڑا پلانٹ لگا رہے ہیں تو اس کو آپ کو 1x1.5 تک کا ہول کرنا ہے اور اس کے اندر پہلے 1 دن کے لیے پانی ڈال کے چھوڑنا ہے تاکہ زمین کی ہیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ جب آپ پودا لگائیں تو اس کی جڑیں جلے نہ، اس کی برن نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے پودا. اس کے بعد آپ پلانٹ رکھیں اور اس کے اوپر بھالو مٹی ڈالیں اور اس کی جو ہے پلانٹ کو گروتھ اچھی ہو جائے گی. اب ویسے بھی مونسون کا موسم آنے والا ہے تو جیسے ہی بارشیں ہوں گی تو پلانٹ کی جو ہے گروتھ بہت اچھی ہوگی. وہ بہت جلد تناور دخت بننے کی جو ہے اس کی چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے. اچھا، جو لوگ اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ خود جو اپنی گلی میں، محلوں میں یا شہر میں جہاں درخت لگانا چاہتے ہیں وہ کون سے درخت سے اسٹارٹ کریں؟ دیکھیں، نیم، پیپل، جامن یہ ایسے درخت ہیں جو آکسیجن دیتے ہیں کافی مقدار کے اندر، تو یہ زیادہ سے زیادہ لگائیں. اگر آپ روڈ سائڈ پہ لگانا چاہتے ہیں اور گھر کے اندر انڈور پلانٹ کا کانسیپٹ پیدا کریں. ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نا ایک تو وینٹیلیشن ختم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور کچھ لوگ تو فلیٹوں میں رہتے ہیں یا پورشن میں رہتے ہیں تو ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی پلانٹ لگانے کی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈور پلانٹ جو 24 گھنٹے آکسیجن دے رہا ہوتا ہے وہ پلانٹ لگائیں، جس میں اسنیک پلانٹ ہے، منی پلانٹ ہے اور مختلف پلانٹس ہیں. اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی سارے پلانٹ مل جائیں گے. باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اویئرنیس پروگرام شروع کر رہے ہیں، تو وہ اس میں ہم تمام لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور اس میں لوگوں کو اس کے بارے میں ساری معلومات فراہم کریں گے. میں تجھ کو بسا دیں گے ہم اے وطن. اس وقت ہم جس لوکیشن پر موجود ہیں یہ گلشن کنیز فاطمہ نیو کراچی کا ایک پارک ہے. کہنے کو تو یہ پارک ہے لیکن یہاں آپ کو چاروں اطراف میں آپ دیکھیں گے تو کہیں بھی گرینری یا سبزہ نظر نہیں آ رہا ہے. امید بہار نے اس پر بھی نظر ثانی کی اور یہاں پارک کو پاک بنانے کی کوشش کی.
اس میں مختلف علاقوں کی خواتین اور بچے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ شامل وطن مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم۔ ہمیں حیرت ہوئی جب یہیں پر پودے لگاتے ہوئے گلشن اقبال بلاک 3 کی جامع مسجد صدیق اکبر کے امام مولانا ہدایت اللہ صاحب بھی نظر آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب آپ تو صدیق اکبر بلاک 3 کے اندر ہوتے ہیں، آپ یہاں؟ جی میں وہاں ہوتا ہوں، مجھے چند دنوں سے یہ پتہ چلا تھا اور مجھے کافی عرصے سے یہ ایک احساس تھا شجرکاری کے حوالے سے۔ الحمدللہ ملک میں یہ کام چل پڑنے لگا ہے، تو مجھے چند دن پہلے پتہ چلا کہ یہ ہمارے جامعۃ الرشید کے ساتھی ہیں بھائی فریدون، وہ شجرکاری مہم پر کام کر رہے ہیں، اور وہ یہاں آج 3 بجے سے یہاں پر جو کنیز فاطمہ سوسائٹی نیو کراچی کی، یہاں پر اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں آئے ہیں، اور الحمدللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہاں لوگوں میں ایک شعور بیدار ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ان سے پودے لے رہے ہیں، ان کو پودے دے بھی رہے ہیں، پودے لے کر اپنے گھروں پر لے کر جا رہے ہیں کہ گھر کے باہر لگائیں گے، آفسوں کے باہر لگائیں گے۔ ہم نے بھی بلاک 3 میں مہم شروع کی ہوئی ہے، ہم بھی وہاں پر لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہمیں بھی حوصلہ ملا ہے، ہم اس چیز کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ اپنی مسجد کے آس پاس، اور اپنی مسجد سے بات کو لے کر چلیں گے کہ اس کام کو بڑھایا جائے اور پوری کراچی کو ہرا بھرا کر دیا جائے۔ کو بسا دیں گے ہم، اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے۔ امید بہار کے کام کرنے کے طریقوں اور مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے ان کے ترجمان سے گفتگو کی، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ تابش قریشی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، یہ آپ سے پہلے بھی چند لوگوں نے شروع کیا لیکن زیادہ آگے تک نہیں بڑھ سکے، تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ لوگوں کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے اور اس چیز کا حامل بناتا ہے کہ آگے یہ کام بہت آگے تک جائے گا اور انشاءاللہ پورے کراچی کو بالکل گرین کرے گا؟ اچھا، میں پہلے یہ بتا دوں، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، یعنی ہماری جو پلانٹیشن ڈرائیوز ہیں اس کا مقصد صرف پلانٹس لگانا نہیں ہے، ہم آفٹر دیٹ اس کی مانیٹرنگ کرنا پورا اگلے 2 سے 3 مہینے تک اس پہ خاص نظر رکھنا ہے کہ پلانٹس گروتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کی واٹرنگ یعنی پانی دینے کا عمل اگلے 3 مہینے تک مسلسل جاری رہے۔ یہ ہمارا ایک سب سے کور جو ہے وہ نقطہ ہے ہمارے اس تمام پلانٹیشن ڈرائیو میں، یعنی ہم جس کراچی میں جس علاقے میں بھی جائیں گے وہاں پر جا کے جو بھی لوگ ہمیں دعوت دیں گے، جہاں پر ہمیں لوگ ایریا سلیکٹ کر کے دیں گے، ہم وہاں جا کے پلانٹیشن کریں گے، تو وہاں ان کی دیکھ بھال کرنا اور اس کو پانی دینا، یہ سب سے مین مقصد ہے ہمارا، اور یہی وہ ہمارا بنیادی جو مقصد ہے ہمارا، یہی ہمیں دوسرے باقی تمام لوگوں سے الگ کرتا ہے، کیونکہ پلانٹیشن وہ لوگ کرتے ہیں اور آپ بعد میں اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی، اسی وجہ سے نا وہ پلانٹ جل جاتے ہیں یا وہ ان کی گروتھ ویسی نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس اس کا کیونکہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے، ایک ٹیم ہم نے رکھی ہے جو بعد میں اس کی مانیٹرنگ بھی کرتی رہیں گی۔ جی اچھا، آج میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ فیملیز لگی ہوئی ہیں اور آپ کافی پودے لگا چکے ہیں، تو تقریباً کتنے پودے لگائے ہیں آپ نے؟ اچھا، آج کی پلانٹیشن جو یہاں پر ہوئی ہے گلشن کنیز فاطمہ سرجانی میں، یہاں پر ہم نے یہ گرین بیلٹ سلیکٹ کی تھی، آپ یہ پیچھے تک دیکھ سکتے ہیں، یہ اراؤنڈ یہاں پر صرف 200 کے قریب پودے جو کہ ہائٹڈ 3 سے 4 فٹ کے پودے ہیں، جس میں نیم ہے، پیپل ہے، مختلف پودے ہم نے لگائے، اس میں خواتین نے لگائے، جو علاقہ مکین ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر 1-2 سوسائٹیز ہیں انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، تو کافی خواتین اور بچوں نے لگائے، جو کہ بہت مجھے خوشی اس بات کی کہ بہت جلدی ہم یہ کام کر پائے، جو کہ شاید گھنٹوں کا کام تھا، شاید وہ ہم 1 سے 1.5 گھنٹے میں کر لیا، جو کہ ہمارا 7 سے 8 گھنٹے کا کام تھا۔ تو یہ اتنی تعداد میں پودے آپ لوگ لے کر کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ ظاہر لوگوں کا تعاون ہے، کچھ مخیر حضرات ہیں جنہوں نے ہماری آئیڈیا کو دیکھا، پسند کیا، کچھ اس حوالے سے وہ لوگ بھی فنڈ ہمیں کر رہے ہیں، کچھ نرسری سے ہمارا تعاون ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ہمیں بہت ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں جو ہے وہ پودے دستیاب مل جاتے ہیں ہمیں، اور تھوڑی سی کوشش ہماری بھی یہ رہتی ہے کہ جو فنڈز ہمیں ملے وہ ہم صحیح جگہ پہ بہتر استعمال کر سکیں، تو کچھ بہت ساری نرسری ہیں، جیسے کہ سدا بہار ایک نرسری ہے، ان کا خصوصی تعاون ہمارے ساتھ ہے کہ وہ ہمیں آدھے سے بھی کم قیمت میں جو ہے وہ پودے فراہم کریں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی ایک تو نرسری سے ہماری بات چلی جو آئندہ مستقبل میں ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو پودے وہ فراہم کریں گے۔ اچھا، جو کراچی کی عام عوام ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح جڑ سکتی ہے، اس کام میں اپنا کیا ہاتھ شامل کر سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ میرا ایک میسج بھی ہوگا تمام ہی لوگوں کو جو آج اس ویڈیو کو دیکھیں گے کہ آپ ہمارا ساتھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو زیادہ پھیلائیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیں پودے دے سکتے ہیں، آپ ہمیں جو پلانٹیشن ڈرائیوز کے جو ٹولز ہوتے ہیں یہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہمیں پھر اگر آپ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو آپ ہمیں یہ کہ پھر آپ پیسوں سے یعنی ہمیں فنڈ ریزنگ میں ہماری کوئی ہیلپ کریں گے تو ہمارے لیے بہت بینیفیشل
مکمل ہو جائے گا. یہ عزائم ہمارے یہ دعویٰ نہیں، بے عنایات حق ہم. آج کے پروگرام کا مقصد آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماحول کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کو صاف شفاف سانس پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر فرد کم سے کم ایک پودا ضرور لگائے. اور اگر اس کام کے لیے آپ لوگ کسی بھی طرح امید بہار کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو امید بہار کے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کیجیے.